بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. کل دوسرے سپارے کی بالکل ابتدائی آیات پڑھی گئی تھی جن میں تبدیل قبلہ پہ یہود و نصارہ کی طرف سے جو اعتراضات ہو سکتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب دیا تھا کہ القریب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے اہل کتاب میں سے کہ ان کو اس قبلے سے کس چیز نے ہٹایا جس پہ وہ تھے، بیت المقدس۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی عرصے میں، ہجرت کے ابتدائی عرصے میں آپ نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اللہ کے حکم سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں منشا یہ تھا کہ یہود نصارہ کی تالیف قلب ہو جائے، ان کا دل نرم ہو جائے اور شاید وہ اسلام کے اور قرآن کے قریب ہو جائے۔ اس طرح قرآن کے قریب آئے، اسلام کے قریب آئے، اور اسلام کے قریب آنے کے بعد اس کی حقانیت، جامعیت دیکھ کے مسلمان ہو جائے، لیکن وہ ٹس سے بس نہیں ہوئے۔ اور رسول اللہ کی چاہت بھی تھی کہ بیت المقدس تو قومی قبلہ ہے، بعض خاص انبیاء کا قبلہ رہا ہے، بعض خاص انبیاء اور خاص قوموں کا قبلہ رہا ہے، اس لیے اس کو قومی قبلہ کہتے ہیں۔ لیکن بیت اللہ جو ہے، خانہ کعبہ، یہ تو بین الاقوامی قبلہ ہے، یہ تو سارے انبیاء کا قبلہ رہا ہے، تو ہمارا قبلہ وہی بیت اللہ ہو، اور ظاہر ہے اس سے بیت المقدس سے افضل بھی یہی ہے۔ تو جس مقصد کے لیے بیت المقدس کی طرف نماز کا حکم دیا گیا تھا وہ تو حاصل نہیں ہوا، یہودی ٹس سے مس نہیں ہوئے، وہ اسی طرح حسد عناد سے کام لے رہے تھے، ضد اور عناد اور ہر درمی پہ قائم تھے، اور دوسری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت بھی تھی کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم مل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، اور پھر اس کی اللہ نے دو علتیں بھی بیان کی، دو حکمتیں بھی بیان کی، دو وجہ بھی بیان کی کہ بیت المقدس سے ہٹا کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم میں نے جو دیا ہے تو اس لیے کہ میں یہ معلوم کروں کون اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور کون جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم سے روگردانی کرتا ہے، اپنی ضد ہر درمی عناد پہ رہتا ہے، روگردانی کرتا ہے، بہانے بناتا ہے، اعتراضات شروع کر دیتا ہے، اور کون اللہ کا حکم سب کچھ سمجھ کے، سب کچھ سے بڑھ کر سمجھ کے اس کی تعمیل کرتا ہے۔ ایک علت اللہ نے کل یہ بیان کی تھی
اور دوسری علت اور دوسری وجہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، تو اللہ نے آج وہ ذکر کہ ایک علت تو بیت المقدس سے ہٹانے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھنے کی یہ تھی کہ میں معلوم کر لوں کون میرے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور کون جو ہے وہ اسے رکرتا نہیں کرتا ہے، اور دوسرا کہ میرے حبیب کی چاہت بھی، یہ علت اللہ نے آج ذکر کی۔ تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے حبیب کی ہر چاہت پوری کی، ہر دعا قبول کی، ہر چاہت پوری کی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ زیادہ تر زمین کی طرف دیکھتے تھے، زمین کی طرف دیکھتے تھے، اور آپ شرمیلی مزاج کے تھے۔ بعض روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ آپ کواری لڑکے سے بھی زیادہ لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے رسول اللہ۔ تو زیادہ تر زمین کی طرف دیکھتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا انتظار ہوتا تھا، وحی کا، پھر بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، تو قبلہ تبدیل ہو جائے، بیت المقدس کی طرف بجائے بیت اللہ قبلہ ہو جائے، اس حکم کے انتظار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس حکم کے انتظار میں بھی آپ بار بار آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے، اور آج کی آیات میں اس کا بھی ذکر ہے کہ ایک تو وہ علت تھی کہ میں معلوم کر لوں کون میرا ہے کون میرا نہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کی چاہت بھی میرے حبیب کی چاہت تھی، تو حبیب کی چاہت تو میں پوری کرتا ہوں، لہٰذا میں نے وہ چاہت بھی پوری کی۔ میرے حبیبوں کی چاہتیں بھی معمولی نہیں ہوتی، حبیبوں کی چاہتیں بھی وہ ہوتی ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جن کو اللہ پسند کرتا ہے، حبیبوں کی چاہتیں بھی وہ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ کل کی آیات میں تو اللہ نے یہ بتایا تھا کہ یہود و نصارہ جو اعتراض کر رہے ہیں قبلہ کی تبدیلی کے حکم پہ، ان سے کہہ دو کہ مشرق اور مغرب ساری سمتیں، ساری جہتیں اللہ کی، تو اس کی مرضی ہے جس جہت کو وہ حکم دے دیں، جس جہت کو، اصل تو اللہ کا حکم ہے، اصل تو کوئی جگہ جہت نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد حرام کی طرف منہ کرو کہ نماز پڑھو، مسجد حرام۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عین کعبہ کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیتے تو اس میں ذرا مشقت تھی، کیونکہ جہت کیا ہو جاتی تھی، محدود ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام کی، جس کی جہت اس سے بھی بڑی ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مسجد حرام کی جہت بھی ان لوگوں کے لیے جو حدود حرم کے اندر، انہوں نے یہ تفصیل بیان کیا عبداللہ بن عباس نے کہ جب مسجد حرام کے اندر کوئی اور بیت اللہ نظر آ رہا ہو، پھر تو عین بیت اللہ جہت ہے، عین بیت اللہ کی طرف منہ کرنا لازم ہے۔ اور جو آدمی مسجد حرام سے باہر ہو لیکن حدود حرم کے اندر ہو، تو اس کے لیے مسجد حرام جو ہے، جو بیت اللہ خانہ کعبہ سے کافی بڑی ہے، وہ جہاد ہے، اور جو حدود حرم سے ہی باہر ہے تو اس کے لیے پورا حرم جہاد ہے، پورا حرم جہاد ہے۔ جیسے رسول اللہ نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی بھی سمت ہے، یہ سارا کا سارا قبلہ ہے۔ یہ تو عرب کے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے ہم کہیں گے شمال اور جنوب کے درمیان، شمال اور جنوب کے درمیان جو ہے وہ جتنی بھی سمت ہے، یہ کیا ہے، یہ جہت ہے۔ لوگ جب مسائل سے معلوم نہ ہو تو ظاہر ہے وہ بڑی تنگی کاٹتے ہیں، اس لیے تو علماء کہتے ہیں کہ علماء کے پاس بیٹھ کے مسائل سن لیا کریں۔ اب دیکھیں اس میں کتنی وسعت ہے کہ شمال اور جنوب کے درمیان جتنی بھی جہت ہے، جتنی بھی سمت ہے، یہ سارا کا سارا قبلہ ہے۔ علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایک آدمی اگر قبلہ سے اتنا ہٹا ہوا ہو، اتنا کہ اس کا سینہ بالکل، اس کی پشت بالکل قبلے کی طرف نہ ہو جائے، اگر قبلے سے اتنا ہٹا ہوا ہو کہ بالکل پشت، یہ جو پشت ہے نا، یہ قبلے کی طرف نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں ہم اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ
ہمارا سینہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے، رخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے، اور پشت جو ہے نا یہ ہماری مشرق کی طرف ہوتی ہے. یا مغرب میں قبلہ ہے تو پشت کس طرح ہے؟ مشرق کی طرف. تو اب علماء کہتے ہیں کہ بالکل پشت جو ہے نا یہ اگر مغرب کی طرف نہ ہو جائے تو نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، اتنی ہو سکتی. اس کا مطلب پشت اگر اس طرف ہو تو بھی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، قرات ہوگی، وہ اپنی جگہ ہے قرات، لیکن نماز ہو جائے گی. پشت اگر اس طرف ہے، پشت اگر ادھر ہے، نماز ہو جائے گی. بالکل ادھر نہ ہو پشت. اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وسعت دی ہے. اسے تو اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں کسی انسان کو اس کی وسعت اور اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا، مکلف نہیں بناتا. میں کتنی وسعت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور خاص کر ہماری شریعت میں. یہ جو ہماری شریعت ہے اس میں نہ حد سے زیادہ تنگی اور سختی ہے، اور نہ حد سے زیادہ نرمی ہے، نہ حد سے زیادہ نرمی ہے جو کوتاہی میں بات آ جاتی ہے یا انسان کے مزاج کے خلاف ہو، انسان کے مزاج کے خلاف ہو. نہ حد سے زیادہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نرمی ہے، بلکہ بالکل اعتدال والا دین ہے. اعتدال والا وسط دین ہے، متوسط دین ہے، اعتدال والا دین ہے. لیکن ہمارے پاس قدر نہیں ہے، ہمارے پاس قدر نہیں ہے. لیکن فجر کی نماز میں تو جماعت نماز چھوڑنے والے لوگوں کی وعیدیں سن چکے. کتنی سخت وعیدیں ہیں، کتنی سخت وعیدیں. یہاں تک کہ حدیث کے بظاہر الفاظ یہ ہے کہ ایسا آدمی جو ہے نا کافر ہو جاتا ہے. ایسا آدمی ظاہری الفاظ میں نے اس کا مطلب بیان کیا تھا، حقیقی مطلب بیان کیا تھا کہ یہاں شدت بیان کرنا مقصد کہ گویا کہ یہ آدمی کفر کی سرحد میں جا پہنچا، کفر کی سرحد میں جا پہنچا. گویا یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ اس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول سے تعلق ختم کر لیا. گویا دین اسلام سے تعلق ختم کر لیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے، اسلام سے تعلق ختم کر لے اور کفر کی سرحد پہ پہنچے، اس بالکل سرحد کے پاس پہنچے، تو ظاہر ہے وہ کفر میں داخل ہو سکتے کسی وقت. نماز اللہ نے اتنا بڑا عظیم روحانی نسخہ دیا ہمیں اللہ نے کہ ہم کفر سے بچ جائیں، اللہ کی بغاوت سے بچ جائیں اور کفر سے بچ جائیں. تو بہرحال آسانیاں کتنی ہیں، دیکھیں اللہ نے اس جہت پہ کتنی وسعت رکھی ہے، کتنی وسعت. اللہ اکبر. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، عرب کے لوگوں کو خطاب ہے، اسی مسجد حرام کی طرف کیا کرو؟ اپنا رخ کرو، اپنے سے رخ کرو. اور اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ بیت اللہ کا قبلہ مقرر ہونا یہ حکم بھی رب کی طرف سے ہے، رب کی طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا، رب کی طرف سے، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ آخری جو نبی ہوگا اس کا قبلہ بیت اللہ ہوگا. جیسے انجیل میں بات ذہن میں آئی، الحمدللہ ماشاء اللہ یاد آئی، انجیل میں اس بات کا ذکر ہے کہ آخری جو نبی ہوگا، انجیل میں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں پہ اٹھائے جا رہے تھے، اس سے کچھ دن یا کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ میرے بعد جو ہے نا وہ نبی آئے گا، وہ نبی آئے گا کہ جس وقت جو ہے نا وہ مغلوب ہوں گے، ان کی جماعت ابھی غالب نہیں ہوگی، ان کو غلبہ نصیب نہیں ہوگا، بیت المقدس کی طرف ان کا قبلہ ہوگا، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے. ظاہر ہے جب ہجرت کی تو ہجرت کے ابتدائی عرصے میں تو مسلمان انتہائی مغلوب تھے، نادار بھی تھے، مغلوب بھی تھے. اور آگے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ جب وہ غالب آ جائے گا وہ نبی، پھر ان کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے کیا ہو جائے گا؟ بیت اللہ ہو جائے گا. کیوں؟ انجیل میں بھی اس کا ذکر ہے اور تورات میں بھی اس کا ذکر ہے کہ آخری جو نبی ہوگا، نبی آخر زمان، اس کا جو قبلہ ہوگا وہ بیت اللہ ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا صریح الفاظ کے ساتھ ہے کہ بے شک بلا شبہ یہ اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی ہے تورات اور انجیل،
یہ البتہ جانتے ہیں کہ یہ قبلے کا بیت اللہ کا قبلہ مقرر ہونا اور یہ حکم یہ بالکل برحق ہے ان کے رب کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، او جی بیت المقدس کو کیوں چھوڑا، وہ تو انبیاء کا قبلہ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ حق کو چھپا رہے ہیں، لیکن اللہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اسے اللہ غافل نہیں، بے خبر نہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ماننے کی اصل وجہ بتا دی، وہ ضد ہے، عناد ہے، حسد ہے۔ ادھر رسول کو اللہ تبارک نے فرمایا کہ آپ اگر ہر قسم کی دلیل، ہر قسم کی دلیل، ہر طرح کی مضبوط دلیل، مضبوط دلائل آپ لائیں، ان کے سامنے بیان کریں، ان سے آپ ثابت کریں کہ بیت اللہ کا جو حکم ہے رب کی طرف سے برحق ہے، یہ پھر بھی ماننے والے نہیں۔ کیونکہ نہ ماننے کی منشا یہ نہیں کہ ان پر حق واضح نہیں ہے، نہ ماننے کی منشا حسد ہے اور ضد ہے، حسد بھی، کہ یہ آخری نبی بنو اسماعیل سے کیوں آیا ہے۔ یہ تو ظاہر اگر یہ آپ کے قبلے کی طرف منہ کرنے والے نہیں ہیں جو برحق ہے، رب کا حکم ہے، تو آپ ان کے قبلے کی طرف کیسے منہ کر سکتے ہیں جب اللہ کا حکم آ چکا کہ اب اس کی طرف منہ نہ کریں اور بیت اللہ کی طرف منہ کریں؟ آپ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ آپس میں ہی بھی بظاہر تو مسلمانوں کے خلاف اکٹھے نظر آتے ہیں، لیکن آپس میں ہی بھی اتنے الجھے ہوئے ہیں اور ان میں اختلاف ہے، ایک دوسرے کے مخالف ہیں کہ یہ یہود و نصارہ بھی ایک قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے۔ یہود اگر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو عیسائی جو ہے نا بیت المقدس میں جو پتھر ہے، صخرہ، اس کی طرف منہ کر کے کیا کرتے ہیں؟ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بیت المقدس کے اندر جو پتھر ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ یہودی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے ایک دوسرے کے قبلے کی طرف جو ہے نا وہ منہ کر کے نماز پڑھتے نہیں ہیں، نہ اس کو گوارا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ حق وہی ہے جو آپ کے پاس آ چکا رب کی طرف ہے کہ بیت اللہ قبلہ ہے، بیت المقدس قبلہ نہیں۔ اللہ نے بین الاقوامی قبلہ کو آخری امت کے لیے، جو بین الاقوامی نبی ہے اس کی امت بھی بین الاقوامی امت ہے، تو اس کا قبلہ بھی کیا ہے، اور کتاب بھی بین الاقوامی کتاب ہے، تو قبلہ بھی بین الاقوامی قبلہ۔ لہذا اس قبلہ کے حکم آنے کے بعد اب اگر آپ یہود کی خواہشات کے مطابق اگر بیت المقدس کی طرف منہ کر لیں گے اور بیت اللہ کی طرف نہیں، ان کی پیروی کرنے کے بعد مان لیں گے، تو اس وقت ظاہر ہے آپ بھی پھر ناانصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ اکبر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ یہود و نصارہ، وہ جس کا میں حوالہ دیتا رہتا ہوں، آیت آ گئی، یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں یا قرآن کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے برحق ہے اپنی کتابوں میں موجود نشانیوں کی وجہ سے، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹے کی تو ساری زندگی باپ کے سامنے ہوتی ہے، وہ تو اس کے سامنے پیدا ہوتا ہے، اور اس کے سامنے وہ جوانی کو پہنچتا ہے، تو ساری زندگی باپ کے سامنے ہوتی ہے بیٹے کی۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن سلام جو بہت بڑے یہودی عالم تھے، وہ اور حضرت عمر فاروق وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اہل کتاب کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ بیٹوں سے بھی جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو دونوں کی حقانیت کو کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور یہ اللہ کی وہ آخری کتاب ہے، اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ وہ دونوں فرمایا کرتے تھے کہ ہماری بیویوں کی گود میں جو بچہ ہو، اس بچے کے بارے میں تو ہم شک کر سکتے ہیں کہ شاید ماں نے خیانت کی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور اس قرآن اور دین کے بارے میں ہم بالکل شک نہیں کر سکتے۔ یہ واقعی آخری نبی، آخری کتاب، برحق دین، برحق کتاب، برحق نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا بیٹوں کی طرف پہچانتے ہیں، لیکن
یہ اہل کتاب جو ہے نا حق بات کو چھپاتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، یہ حق چھپا رہے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی سزا کیا ہے، یہ کتنا بڑا جرم، یہ بھی جانتے ہیں، لیکن اس لیے تو ان پہ اللہ کا غضب ہے، جان بوجھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑتے تھے، بغاوت کرتے تھے۔ ایک آدمی جانتا ہو پھر بھی جو ہے وہ اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرے تو وہ زیادہ وعید کا مستحق ہے۔ اس لیے اللہ تبارک نے فرمایا کہ آخر خلاصہ یہی ہے کہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، جو بھی باتیں وہ حق ہے، جو تیرے رب کی طرف سے ہے وہ حق ہے، اور جو یہ یہود جو کچھ کہتا ہے نا، یہ اپنی طرف سے گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ لہذا جو رب کی طرف سے حق بات ہے تو گڑی ہوئی بات کے مقابلے میں اس میں ذرہ برابر بھی تردد نہیں کرنا، اور اس پہ منوان عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم دیکھتے تھے آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم آپ کو متولی بنا دیں گے اس قبلے کا کہ جس کو آپ پسند کر دیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اور یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، پس ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کریں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب پھیر دے اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف۔ یہ لفظ شطر اس کے کئی معنی آتے ہیں، یہ نصف کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے یہ امید رکھتا ہوں کہ تم باقی ساری امتوں کے مقابلے میں آدھے تم ہوگے جنت میں، آدھے جنت میں تم ہوگے۔ وہاں بھی شطر کا لفظ استعمال کیا ہے، شطر، کہ اہل جنت کے شطر یعنی آدھے نصف تم ہوگے۔ اور یہ شطر جز کو بھی کہا جاتا ہے، کس کو کہا جاتا ہے؟ جز۔ جیسے علمی میراث کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علمی میراث جو ہے یہ علم کا جز ہے، علم کا اہم جز ہے۔ اور یہاں جہاد کے معنی میں آیا شطر، کس کے معنی میں؟ جہاد، سمت کے معنی میں۔ بلکہ ہوتا ہے لفظ کے کئی معنی آتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی البتہ وہ جانتے ہیں کہ یہ برحق ہے۔ ٹھیک، قرآن کا یہ حکم قبلے سے متعلق، یہ برحق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر لے آئے آپ ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر قسم کی نشانی، ہر قسم کی دلیل، آیت دلیل کو بھی کہا جاتا ہے، نشانی، دلیل، آیت، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو وہ پیروی نہیں کریں گے آپ کے قبلے کی، پیروی نہیں کریں گے آپ کے قبلے کی۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والے۔ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ پیروی کریں ان کے خواہشات کی، مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس کے کہ آپ کے پاس قطع علم آ چکا یہ رب کی طرف سے، وہی کی صورت میں، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک آپ اس وقت البتہ ناانصافوں میں سے ہوں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، تورات، انجیل، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ جانتے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ جانتے اس قرآن مجید کو کہ یہ برحق ہے رب کی طرف سے، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ جانتے پہچانتے اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ حق کو چھپاتے ہیں، البتہ حق کو چھپاتا ہے وہ گروہ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، وہ گروہ کے لوگ جانتے ہیں کہ حق کا چھپانا کتنا بڑا جرم ہے، یا یہ جانتے ہیں کہ ہم حق کو چھپا رہے ہیں۔ الحق من ربک، حق
تیرے رب کی طرف سے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔